السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، میں آپ سے جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی یعنی شب قدر کی فضیلت کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، شب قدر کے بارے میں یاد رکھیں کہ شب قدر کی بنیادی وجہ دو طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک تو بنیادی وجہ تو یہ کہا جاتا ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کریم نازل کیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رات پہلے سے فضیلت والی تھی لہذا قرآن کریم اس میں نازل کیا گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رات میں چونکہ قرآن نازل ہوا لہذا یہ رات فضیلت والی ہو گئی۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن بنیادی وجہ اس رات کی فضیلت کی قرآن کریم ہے۔ تو دو باتیں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ فضیلت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ فضیلت کس کو حاصل ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کریم نازل کیا۔ ایک عام لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آخر اس کتاب سے میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ ایک دوسرا ٹاپک ہے، بڑا لمبی چوڑی بات ہے، میں اس میں سے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ حقیقت میں امام غالباً احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب ہے، صحیح ہے، حضرت تھانوی نے اس کی تصدیق کی ہے، خواب کی جو مطلب تاریخی لحاظ سے یہ خواب صحیح ہے کہ امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا اور رب ذوالجلال سے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، تیرے دربار میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون عمل ہے؟ ہزاروں عمل ہے، نیکی کے کام ہیں، یعنی نیکی کے کام بے شمار ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ آپ کس عمل کو پسند کرتے ہیں جس سے آپ کی قربت نصیب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احمد بن حنبل، جب میری کتاب سے کوئی جڑتا ہے، میری کتاب یعنی قرآن کریم سے جب بندہ جڑتا ہے، چاہے تلاوت کرے، چاہے اس کو سمجھنے کی فکر کرے، اور اگر اس پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے تو آپ تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیونکہ جہاں پر ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے کہ جس کے بچے نے حفظ کیا ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی اچھی ہوگی، زیادہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا کہ فما ظنک بالذی من عمل بہذا او کما قال، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو اس کتاب پر عمل کرے۔ یعنی ماں باپ کو تاج پہنانے والا واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے، جس کے لڑکے نے حفظ کیا اس کے والدین کو یہ فضیلت ہے، لیکن جس نے اس پر عمل کیا اس کی اتنی فضیلت ہے جس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی نگاہ میں اتنا فضیلت والا ہے۔ وجہ بنیادی کیا ہے؟ ایک تو اس کا کلام ہے، اس کو اپنے کلام سے محبت ہے۔ نمبر دو کہ جس کلام کو پروردگار عالم نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے ہدی للناس کہا، ایک صرف مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں کرپشن ہے، جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں، میں بخدا کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے قانون کے تحت دنیا چلائی جائے کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ایک بہترین جنت کی طریقے سے ہو جائے۔ لہذا رب کو اپنی کتاب میں کلام سے کیوں نہ محبت ہو کہ جس میں اس قسم کی باتیں لکھی ہیں کہ اگر اس پر عمل کرایا جائے تو دنیا میں سکون قائم ہو، اللہ کے بندے سکون سے رہیں۔ جس کلام کے پر عمل کرنے سے، جس کلام کو نافذ کرنے سے اس کے بندے سکون سے رہیں، اس نے سارا سب کچھ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ لہذا رب ذوالجلال نے اس کتاب میں وہ صفت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے وہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج
اور زوال کے فارمولے بنائے ہوں. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اس پر عمل کرے گی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے کہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عروج بخشے گا. یعنی جب کس کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو سپر پاور بنا دے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کو وہ نیچے گرا دے، تو یقینی بات ہے کہ اس کتاب کی اہمیت اپنی جگہ بہت بڑی ہو گئی ہے. پھر اس کتاب سے کیوں نہ اس کو محبت ہو جس میں اس نے بندوں کو اس بات کا راز بتا دیا کہ تم ہماری رضا کیسے حاصل کر سکتے ہو، ہماری خوشنودی، ہم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اس کو اگر تم کو پتا کرنا ہے تو ہماری کتاب کھولو اور اس کو پڑھو. ہم کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اس کو کھولو اور پڑھو. اب اتنی صفت والی کتاب، اتنا صفت والا کلام اگر اللہ رب العزت نے جس رات میں نازل کیا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ رات کی فضیلت کی بنیادی وجہ بڑی معقول ہے. اور ویسے بھی جب آدمی کو بھی کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، آپ کو جو اپنے لڑکے سے محبت ہے، کوئی بھی آدمی آپ کے لڑکے سے محبت شو کرے گا، آپ بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگیں گے. یہ ایک فطری فارمولہ ہے. اللہ کو اپنی کلام، اپنی کتاب سے محبت ہے، آپ اس کتاب سے جڑ جائیں گے، آپ اپنی نسبت اس سے جوڑ لیں گے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. نیچرلی طور پر آپ سے محبت کرنے لگے گا. آپ دیکھیں کہ جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ دنیا کا سب سے محترم شہر بن گیا، کیونکہ اس کی نسبت جڑ گئی. جو فرشتہ اس کو لے کر کے آیا وہ فرشتوں کا سردار ہے. جس ذات پر یہ نازل ہوئی وہ سید الانبیاء ہے، سید الانسانیت، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. انسانوں کے سردار تو ہے ہی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، کیونکہ ان کی نسبت بھی اس کتاب سے جڑی ہوئی ہے. جس رات میں یہ نازل ہوئی ہے وہ رات سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے. جو بندہ اس کتاب پر عمل کرتا ہے، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں اس سے محبت کرتے ہیں. جو لڑکا اس کو حفظ کر لیتا ہے، لوگ چاہیں نہ چاہیں اس کو سلام مارتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس رات کی فضیلت کی بنیادی وجہ قرآن کریم ہے. اب جب قرآن کریم اس کی بنیادی وجہ ہے اور کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم اس کی فضیلت کو حاصل کریں، تو فضیلت حاصل کرنے کے لیے دو باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں. اس رات کی فضیلت کی دوسری وجہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی. علامہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ فرشتے جبریل کے جب ساتھ نازل ہوتے ہیں تو جبریل ہر گھر میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جو لوگ بھی عبادت کرتے ہیں ان سے وہ مصافحہ کرتے ہیں. بھلے ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی برکتیں، ان فرشتوں کے آنے کی برکتیں گھر میں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث دوسری جگہ بھی ذکر ہے، تو اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، یا کوئی حرام کام کر کے، یعنی کوئی آدمی زنا کیا ہو اور جنبی ہو، ایسے گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے ہیں. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فضیلت کی بنیادی وجہ فرشتوں کا نزول ہے. فرشتے آتے ہیں اس رات میں. لہذا اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے وہ لوگ
جو بڑے کتوں کے شوقین ہیں اور حقیقت میں ایمان والے ہیں تو کتوں کو وہ جگہ رکھے جہاں پر کتوں کو رکھنے کی جگہ ہے. کتے گھر میں ٹہلتے پھریں. جبریل امین آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کا چھوٹا سا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے لے کر آ گئے تھے اور جبریل امین دروازے پہ کھڑے ہو گئے, نہیں داخل ہوئے. تو کتے سے اتنی نفرت ہے فرشتوں کو. آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس رات کی فضیلت پائیں تو اپنے گھر میں کتوں کو اپنے گھر سے بچائیں. آج لوگ بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں, اپنے آپ کو اللہ سے بڑا مان لیا ہے. کتوں کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں, کتوں کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں. اپنے گھروں میں معلوم نہیں کس کس برتن کو چھوتا اور چاٹتا اور پھرتا ہے. کہنے کے لیے مسلمان ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. کتے کو صرف نگرانی کے طور پر پالنے کی اسلام نے اجازت دی ہے اور اس کے لیے باہر مقام ہے. نمبر 1. نمبر 2, فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جن شو کیس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں, کوئی اپنی بیوی کی شادی کی, کوئی باپ کی, کوئی ماں کی. بعض ایسے ہیں جو بعض بزرگوں کی عقیدت کے طور پر, وہ جو عقیدت کے طور پر وہ تو شرک ہے, شرک اکبر ہے, جو تصویر لگائی گئی ہے. میں نے دیکھا ہے بعض کسی سے مرید ہیں ان کی تصویر لگا رکھی ہے, پھول چڑھا رکھا ہے. ایسے گھر میں فرشتے خدا کی قسم کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں. لہذا اگر اس رات کی فضیلت حاصل کرنا ہے تو یہ 2 کام بھی آپ کو کرنا ہے. آج ہی کم سے کم وہ تصویریں ہٹا دیں, اللہ کے لیے ایک مرتبہ کام کریں, اللہ کے لیے ہٹا دیں کہ ہمارے گھر میں جو آپ رو رہے ہیں کہ سکون نہیں ہے, جو رو رہے ہیں گھر بندھا ہوا ہے, جو رو رہے ہیں کہ کوئی کچھ کرایا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, پورا بھارت بندھا ہوا ہے, پورا بھارت بندھا ہوا ہے. لوگ ایسی باتیں کرتے لگتا پورا بھارت بندھا ہوا ہے. ان چیزوں کو دیکھیں. لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا شوق ہے تو ان دونوں کام کو بھی کرنا ہوگا, پہلی فرصت میں کرنا ہوگا, آج ہی کرنا ہوگا. لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں فرشتے کیوں آتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. فرشتے کیوں آتے ہیں؟ فرشتے ہمارے بعض اکابر نے, امام راضی وغیرہ نے اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا, حضرت تھانوی نے بھی اس کو نقل کیا, رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ فرشتے یہ ہمارے بارے میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ اللہ یہ خون خرابہ کریں گے, اللہ یہ خون خرابہ کریں گے. اللہ تعالیٰ بھیج کر بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے نیک بندے کتنے اچھے ہیں اور یہ ہمارے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. جس طریقے سے ماں کے بچے کے اوپر اگر کوئی الزام آ جاتا ہے اور پھر بچہ اگر نیک بن جاتا ہے تو وہ ماں چاہتی ہے کہ لوگ اس کے نیکیوں کو جانیں, کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنی باتوں کو سمجھاتا ہے پیرنٹس کی محبت سے, والدین کی محبت سے. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں کہ میرا بچہ کتنا نیک ہے. حالانکہ وہ بچہ جو بدنام ہو چکا تھا اس کو جب نیکی کرتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کے نیکیوں کا چرچا ہو, لوگ جانے کہ نہیں تم جو جانتے تھے وہ غلط فہمی ہوئی ہے, یہ دیکھو کتنا اچھا ہے. پروردگار عالم فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا اللہ یہ خون خرابہ کریں گے, دیکھو کتنے اچھے میرے بندے ہیں. گڑ گڑا کر مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرے سامنے رو رہے ہیں, دیکھا نہیں ہے اس کے باوجود ایسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے جیسے کہ میں سامنے کھڑا ہوں. پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے, کسی نے دیکھا نہیں اور اس کے باوجود مجھ پر ایمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں. لہذا تیسری بنیادی وجہ کیا ہے؟ موتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس رات میں تجلی الہی ہوتی ہے. تجلی الہی تو ہر رات میں ہوتی ہے لیکن تہجد کے وقت میں ہوتی ہے, تہائی رات میں ہوتی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس دن مغرب سے تجلی الہی ہوتی ہے, یہی وہ رات, تنہا رات ہے شب قدر کی کہ پروردگار عالم کی تجلی اس رات میں ہوتی. تجلی کو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تجلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی تجلی کی ایک چھلک بھی آپ کے اوپر پڑ گئی, اس کی تجلی کا ایک لمحہ بھی حاصل ہو گیا تو اپنی زندگی پار ہو جائے گی, اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. لہذا اس رات کی فضیلت کو, کہ یہ بنیادی وجوہات ہیں لیکن حاصل ان کو ہوں گی جو ان چیزوں کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.